नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमिर अली खान के साथ फ़िक्र नज़र में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम हर हफ्ते इस प्रोग्राम के ज़रिए मुल्क और मिलत को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल पर न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर अली खान से बात करते हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि आज मुल्क जिन हालात में घिरा हुआ है और हुकूमत एक तरफ हर धर्मी पर कायम है तो दूसरी तरफ एहतजाज जो हैं वो जारी हैं और एहतजाजी मुजाहिरीन अपने मुतालिबात की तकमील के ख्वाह हैं। और ख़ास तौर पर NRC, NPR और CAA को लेकर आवाम में बरहमी पाई जाती है। यहाँ तक कि जो अहम साबिक़ा अहदेदार हैं उन्होंने ये तक कह दिया है कि मुल्क में ऐसा लगता है कि बेचैनी की कैफियत और खाना जंगी की कैफियत पाई जाती है। बहरहाल नाज़रीन, आप ये भी जानते हैं कि हम रिवायती तौर पर अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल के इस शेर से करते हैं। आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फ़िक्र तदब्बुर का सलीक़ा। तो बहरहाल ऐसा लगता है कि आज जो मौजूदा हुकूमत है ये उसमें सलीक़ा है, ना फ़िक्र है, ना तदब्बुर है और वो अपने मन में जो आए वो करते जा रही है। बहरहाल क्या करते जा रही है हम पूछते हैं जनाब आमिर अली खान साहब से। आपका खैर मकदम है। और सबसे अहम सवाल आज ये पैदा हो रहा है कि सारे मुल्क में आज़ादी के नारे लग रहे हैं और कहीं आज़ादी के नारे लग रहे हैं तो कहीं आज़ाद की आवाज़ सुनाई दे रही है। मेरी मुराद चंद्रशेखर आज़ाद से है। तो आपने देखा कि वो कहते हैं कि सिर्फ एक शाहीन बाग नहीं बल्कि आइंदा 10 दिनों में हिंदुस्तान में 5000 शाहीन बाग होंगे। तो आप इससे क्या मतलब लेते हैं? 5000। देखिए, जमहूरियत की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वहाँ पे हक़ आवाज़ होना चाहिए, जी जी, जिसको दबाने की एक कोशिश हो रही है। जी जी, तो मैं समझता हूँ कि ये शाहीन बाग की जो बात हुई है 5000 शाहीन बाग की, जी तो जिस तरह बीजेपी गवर्नमेंट की कान पे जू जी नहीं रेंग रही है, जी जी, तो वो हक़ की आवाज़ को दबाकर अपने नज़रियात को मुसलत करने की एक कोशिश कर रहे हैं। जी तो शायद इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद ने, जो एक नई उभरती हुई आवाज़ है, बल्कि एक नई क़यादत, नई सोच की उसमें दलित आवाज़ जो निकली है, मैं समझता हूँ कि जामे मस्जिद की सीढ़ियों पे जहाँ वो पहुँच गए जुमे के दिन, जी जी, वहाँ से उनको एकदम मकबूलियत या बल्कि पब्लिक सपोर्ट जो मिला है, जी जी, मैं समझता हूँ कि इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि NRC हो, CAA हो या NPR हो, आप जो भी नाम दीजिए, जी जी, ये सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। जी जी, वही बताने की कोशिश हो रही होंगी चंद्रशेखर आज़ाद की कि ये दलित और मुसलमान सबसे ज़्यादा इससे मुतासिर होने वाला है। जी जी, और पूरी कोशिश ये हो रही है कि बीजेपी बैकफुट पे जाना चाह रही, जी लेकिन अपनी अनाज को बचाने की खातिर पीछे हटना नहीं चाह रही। एक तरफ अमित शाह है जो कंटिन्यूस ये बोल रहे हैं कि मैं 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। जी जी, तो 1 इंच अगर पीछे नहीं हटने की बात है तो देखिए, मैं एक शेर है जी जी, जिसमें ये है कि अकड़ तो सब में होती है, जी जी, अकड़ तो सब में होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है। बहुत खूब, जी जी, तो मैं समझता हूँ कि ये न पीछे हटने की जो बात बता रहे हैं आप, जी तो जी, अकड़ अगर आप में है तो फिर आप जिंदा है या मुर्दा है वो आप तसव्वुर कर ले सकते हैं। बहुत अच्छी बात तो कही इसी जी। तरीके से मैं समझता हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद भी ये बोले हैं कि शायद वो जो कमज़ोर तबक़ात हैं जी हाँ, मुल्क के, अच्छी खासी तादाद है, इसलिए कि हिंदुस्तान में 40 करोड़ ऐसे लोग हैं जिसके पास कोई सनद नहीं है, जी ऐसे नॉन मुस्लिम लोग हैं जी जिनके जी, पास कोई सनद नहीं है। जी तो जी, उनको एक जगह करने की, जब आहिस्ता आहिस्ता ये जो सीपिन हो रहा है, जो CAA के ताल्लुक से अगर आप देखेंगे, बल्कि हाल में अगर आप देखेंगे तो दिल्ली का जो मोदी की जो पब्लिक रैली थी, जी हाँ, उसमें एक टीवी चैनल ने इंटरव्यू किया तो उसमें लोग बोले कि हम आए हैं नागरिकता कानून के लिए आए हैं। जी जी, तो नागरिकता कानून क्या है? तो बोले कानून है, हम्म, मतलब किसी को कोई आइडिया नहीं है। जी जी जी, और ये भी इंकशाफ हुआ उस मीटिंग में कि 300 रुपये देके इन्हें बुलाया गया है। जी जी जी, तो हर किस्म से बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि बीजेपी रियलाइज़ कर ली कि हम पीछे रह गए और अपोजिशन यहाँ पे फ़ायदा उठा लिया। जी जी, अगर आप तारीख़ में भी देखेंगे तो हिटलर के ज़माने में देखिए या कोई भी डिक्टेटर के ज़माने में अगर आप देखेंगे, एक छोटी सी गलती उनको तबाह व बर्बाद कर देती। बहुत खूब, तो मैं सही कहा। समझता हूँ कि ये तो पहली इब्तदा है, जी जी, यही इसमें इतना परेशान हो रहे हैं। अब इसके बाद जो पॉलिसी प्रोग्राम्स हैं उनके किस तरह किस सिमत जाते वो देखेंगे। एक सवाल ये भी पैदा हो रहा है और ये इत्तलात आ रही जी हैं कि जो मोदी हुकूमत के यानी हम नवा सनतकार हैं वो भी CAA से नाराज़ हैं, लेकिन
ظاہری طور پر وہ کچھ تنقید نہیں کر رہے ہیں، لیکن اندرونی طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت بدظن ہے حکومت سے، کہ اس کی وجہ سے ان کا جو بزنس ہے وہ مار کھا رہا ہے اور جو سرمایہ کاری کے جو مواقع ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں ہندوستان کو سب سے بڑی چیز اگر آپ براڈ کلاسیفائی کریں جی جی تو ایک ہے آپ کا کارپوریٹ، جی جی مگر کارپوریٹ کے بالکل سیم ہم پلہ اگر آپ دیکھیں گے تو ان آرگنائز سیکٹر ہے، غیر منظم شعبہ۔ ہاں، غیر منظم شعبہ۔ جی جی آرگنائز سیکٹر میں جو روزگار کے مواقع ملتے ہیں یہ کم ہوتے ہیں، جی جی ان آرگنائز میں سیلف ایمپلائمنٹ میں چھوٹے چھوٹے کاروبار میں جی جی یہ لوگوں کو زیادہ مواقع ملتے ہیں، یا بلکہ پوری سماج کو جو اگر اوپر لانے کا جو کام کرتا ہے تو وہ ان آرگنائز سیکٹر ہے۔ جی جی مودی حکومت جب سے آئی ہے، جب پہلے الزام لگا تھا کہ سوٹ بوٹ کی سرکار، جی جی تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح 35% انکم ٹیکس کو آپ 10% کم کر کے، بلکہ سرچارج نکال کے 22-23% پہ لا دیے ہیں، تو 10-12% کی رعایت دی ہیں۔ کارپوریٹ سیکٹر وہ 10% کا جو فائدہ ہو رہا ہے ٹیکس میں، جو بچاؤ ہونے والا ہے ان کا، جی جی وہ اپنے فائدے کے لیے رکھ لینے والا ہے۔ وہی فائدہ اگر ان آرگنائز سیکٹر کو دیتے تو کئی لوگوں کو پکوڑے تلنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ صحیح کہا ہے آپ نے تو بالکل۔ اس قسم سے یہ گورنمنٹ جو چلا رہی ہیں کہ کوئی پکوڑے تلنے کی بات کر رہے ہیں سیلف ایمپلائمنٹ کی مثال دینے کے لیے، جی جی تو میں سمجھتا ہوں کہ فی الوقت ابھی لوگوں کی آہستہ آہستہ چبھنے لگا ہے جی ان کے اقدامات، ان کو جو بڑی غلطی ہوئی ہے مودی سرکار کو لانے کے واسطے، جی جی آہستہ آہستہ لوگ اسے محسوس کرنے لگے ہیں۔ جی جی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب بڑی لات پڑیں گی پیٹ پہ تبھی ایک بہت بڑا ریولیوشن آئے گا۔ جی جی ایک فارمر آئی ایس آفیسر ہیں کافی سینئر، جی جی وہ اپنی بات چیت میں یہ بتا رہے تھے کہ فی الوقت ملک خانہ جنگی کی نوبت پہ آ گیا ہے۔ جی ہاں جی ہاں میں سمجھتا ہوں کہ اگر 5000 شاہین باغ بنتے ہیں جی 10 دن میں، جی خاص طور پہ اگر 10 دن میں بنتے ہیں، اور اگر یہ شیڈیول کاسٹ، شیڈیول ٹرائب اور کچھ بیکورڈ کلاسز اگر یہ ریئلائز کرے کہ کس طرح وہ متاثر ہونے والے ہیں، جی اس لیے کہ بات یہ آ رہی کہ ہم داڑھی ٹوپی شملہ دیکھ کے مسلمانوں کی قانون کی بات آ رہی ہے۔ جی یہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بی جے پی جو ہر وقت کامیاب ہوئی ہے، چاہے وہ یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ آیا تھا، اس کے بعد اس میں تبدیلی لا کے ٹرپل طلاق بل منظور کرا لی، جی جی تو جب یونیفارم سول کوڈ آیا تو ہم اتنا زیادہ اس میں حصہ داری بتایا ہماری، تو لوگ ہندو لوگ یہ سمجھے کہ کچھ مسلمانوں کا 4 شادیوں سے متعلق کچھ کام ہے، تو وہ اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھ لیے۔ جی جی ہوا یہ کہ اس میں ٹرپل طلاق بل لائے، منظور کرا لیے۔ تو ویسے ہی یہاں ناگرکتا کی جو بات کر رہے ہیں، یا سٹیزن شپ امینڈمنٹ کی بات ہے، یا شہریت دینے کی قانون کی بات ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے مسلمانوں کا مسئلہ بنانا ہی نہیں چاہیے۔ اگرچہ کہ اس میں شاہین باغ ہونے دیجیے، آپ 5000 شاہین باغ ہونے دیجیے، یا مغل پورے میں بھی شاہین باغ قائم ہو جانے دیجیے، جی جی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ نان مسلم پبلک پارٹیسپیشن ضروری ہے، جی لیڈر پارٹیسپیشن نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح الیکشن کی کیمپین ہوتی ہے ویسا میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ واقف ہوں گے، نان مسلم جب واقف ہوں گے کہ اس کے خطرے کیا ہیں ان سے، مسلمان تو جیل میں جانے والا ہے، نان مسلم تو نوکری بھی نہیں کر سکیں گا، جی تو وہ اگر بتانے میں کامیاب اگر ہوتے ہیں تو جب یقیناً سول وار کا سچویشن آ جائے۔ آپ نے دوران گفتگو مغل پورے کی بات کی ہے، حیدرآباد کے مغل پورے کی بات کی ہے، تو کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ جو شاہین باغ ہے دہلی کا، وہ اب حیدرآباد منتقل ہونے والا ہے؟ کیونکہ حیدرآباد کی ایک تاریخ رہی ہے کہ یہاں جو بھی احتجاج کیا جاتا ہے وہ اس کے ذریعے سارے ہندوستان کو پیغام ملتا ہے، ساری دنیا کو پیغام ملتا ہے۔ تو مغل پورے میں جو شاہین باغ ایک پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اسے پولیس ناکام بنانے پر تلی ہوئی ہے، اور دوسری طرف ہماری حکومت بھی خاموش ہے کے سی آر کی۔ نہیں دیکھیں، کے سی آر مغل پورے سے بات شروع کریں تھے، تو مغل پورہ میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ پراپرٹی میں اگر ہوتا ہے شاہین باغ، جی جی یا مغل پورے میں اگر ہو رہا ہے، تو آپ مغل باغ بولیے یا حیدر باغ بولیے، حیدرآباد میں ہونے سے میں سمجھتا ہوں یقیناً حیدرآباد کی تاریخ رہی ہے کہ حیدرآباد سے جو کام شروع ہوتا ہے وہ دلی تک بہت آسانی سے پہنچتا ہے، جی جی بلکہ ملک کی قومی سیاست کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ جی جی تو آپ یہاں دیکھیے حیدرآباد میں 1 ملین مارچ بھی ہوا تھا، جی ہاں بالکل، لاکھوں لوگ اس میں شریک ہوئے اور رضاکارانہ طور پہ شریک ہوئے۔ جی جی تو سب سے بڑی بات جو ہے اس مرتبہ یہ ہے کہ نان پولیٹیکل موومنٹ بن گیا ہے۔ جی 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 یہ جو پوری تحریک ہے غیر سیاسی ہے، جی ہاں مائنس ایم آئی ایم، مائنس ٹی آر ایس، مائنس کانگریس ہونے والی ہے۔
جی ہاں تو یہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عوامی تحریک ہے یہ، جی اس کو دبانے کی یقیناً ہر کوئی کوشش کر رہا سوال ٹی آر ایس کا، آپ دیکھیے کہ ٹی آر ایس یہ ہے کہ ٹی آر ایس چندر شیکھر راؤ کا تو منہ کھل رہا ہی نہیں ابھی. جی ہاں بالکل. اب ایک بات گھما پھرا کے ایک ہی بات کریں کہ ہم پارلیمنٹ میں مخالفت کریں. آپ پارلیمنٹ میں مخالفت کرنے کے باوجود بھی جی جی قانون منظور ہو گیا. جی جی اب یہ بولیے آپ کس طرح قانون کو یہاں پہ نافذ نہیں کریں گے؟ جی جی کیرلا ہو، پنجاب ہو، کرناٹکا ہو، مدھیہ پردیش ہو، اتراکھنڈ ہو، ہریانہ ہو، یہ سب ریاستوں میں احتجاج ہو رہا ہے. جی ہاں آپ کیا کریں؟ جی پنجاب اور کیرلا تو پہلی ریاستیں تھیں جو اسمبلی میں بل پاس کریں. جی ہاں بالکل. غالباً ممتا بنرجی بھی اس میں شامل تھی. تو یہ ریاستیں بل پاس کر، آپ یہاں یہ بولیے، دیکھیے بات پھر الجھانے کی ہوگی. ٹیکنیکل اگر آپ بات کریں گے تو عوام کے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. جی جی ٹیکنیکل بات کو آپ چھوڑ کے بولیے کہ ایک ہی بات ہو رہی، محمود علی صاحب بھی ایک ہی بات کریں کہ این آر سی یہاں پہ لاگو نہیں ہوگا. جی جی بات یہ ہے کہ آسام ایکارڈ کے بعد این آر سی کی بات آئی تھی. جی جی اب این آر سی کی بات نہیں آ رہی، وہ آسام اور تریپورہ کے حد تک ہی محدود تھا. بالکل بالکل. ہاں اب این پی آر کی بات آ رہی. این پی آر کے تعلق سے جو چپی سادے ہوئے ہیں اس سے بہت ایک لوگوں میں بے چینی کی شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں. شکوک و شبہات ہیں. این پی آر جو ہے، جی این پی آر یو پی اے کے زمانے میں ہی ڈیزائن ہوا ہوا پروگرام ہے. جی میں مانتا ہوں کہ کانگریس نے یہ بنایا تھا پروگرام، لیکن اس میں 15 سوالات تھے، جی جی اسے بڑھا کر 22 سوالات کر دیے گئے. جی جی تو یہ جو 7 سوال بڑے ہیں، یہ 7 سوال میں این آر سی کی ضرورت نہیں ہے. این آر سی کو نام بدل کے آپ این پی آر کر دیے. جی جی تو این پی آر کو پہ عمل ہوگا نہیں ہوگا اس کی وضاحت نہ کے سی آر کر رہے ہیں، نہ اب تک کی حلیف جماعت اسد الدین اویسی کریں جی جی مجلس والے. آپ اگر پچھلا ریکارڈ دیکھیں گے کے سی آر کا، تو چاہے وہ کشن باغ کی فائرنگ کا واقعہ ہو، جی جی آلیر انکاؤنٹر کا معاملہ ہو، 370 کے اوپر اگر آپ بات کریں گے، یا مسلمانوں کے 12% ریزرویشن کی اگر آپ بات کریں گے، جی جی یا کشمیر کے تعلق سے اگر ہم بات کریں گے، ٹرپل طلاق بل کے اوپر ہم بات کریں گے، تو ایسے کئی ایک چیز مل جاتی. خود صدر جمہوریہ کے انتخاب میں، الیکشن میں جی جی ٹی آر ایس نے ساتھ دیا تھا بی جے پی کا. تو یہ سب چیز جب ایک ہسٹری ہے اس یعنی کی وائس تاریخ، پریزیڈنٹ کے انتخابات اس میں. کی وینکیا نائیڈو کا انتخاب ہو، ڈپٹی چیئرمین راجیہ سبھا کا ہو، تاریخ گواہ ہے جی جی کہ کے سی آر کا رول کیا رہا ہے. لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جی معافی چاہتا ہوں کہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کے سی آر کے رول کے بارے میں بہت زیادہ تنقیدیں کی جا رہی ہے، لیکن کے سی آر کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ واضح طور پر کہا تھا کہ وہ خود سونیا گاندھی سے ملیں گے اور ان کی قیادت میں این آر سی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ ہوگا. جی لیکن پھر دیکھیے کے کچھ سی نہیں آر ہوا. صاحب نہیں بولے، ہوں، کے سی آر نے یہ بات نہیں کہی جی تھی. جی جی کے سی آر کے منہ کی بات اسد الدین اویسی کی زبانی یہ بات اخباری نمائندوں کے سامنے آئی تھی. جی 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 تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ابھی تک اس میں کیا پہل ہوئی ہے. کیا کے سی آر صاحب لیٹر لکھے ہیں، فون پہ بات کیے ہیں؟ کچھ نہیں کیے ہیں. جی جی 22 جنوری کو الیکشن تھا لوکل باڈیز کا، جی جی جب تک تو چپی خاموش بیٹھے تھے. 25 تاریخ کو شاید ہو سکتا کہ کے سی آر کچھ بولنے والے ہیں کی بات آ رہی ہے، یا 30 کو جلسہ ہونے والا تھا. ان سب چیز کو اگر آپ دیکھیں گے، اس میں جو تبدیلی آئی ہے، اگر آپ 10 دن کی تبدیلی دیکھیں گے تو ہوا یہ کہ صدر مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی اور صدر مجلس مقننہ پارٹی کے صدر اکبر الدین لیڈر جی اکبر الدین اویسی نے واضح طور پہ کھلے الفاظ میں ٹی آر ایس کی مخالفت کی ہے. جی جی اب یہ ہے کہ یہ مخالفت جینیون ہے جی جی یا صرف ہم بولیں گے آپ تھوڑی دیر خاموش بیٹھیے، عوام کا جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے. یہ ڈرامہ ہے، یہ دیکھنا ہے. جی جی ہو سکتا ہے کہ فیشیل ریکگنیشن سافٹ ویئر آنے کی وجہ سے یہ بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہے، جی یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم تھوڑا بول لیں گے، لوگ مسلمانوں میں بے چینی ہیں، ہم بول لیں گے، آپ برا مت مانیے. جی تو یہ دیکھنا ضروری ہے. جی جی یہ تو رہی بات اسد الدین اویسی کی رہی یا کے سی آر کے تعلقات کی رہی ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حیدرآباد کی خواتین ہیں ان میں ایک نیا جوش و بلبلہ پیدا ہو گیا ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ حیدرآباد کے مختلف مقامات پر شاہین باغ قائم ہو؟ ہاں بالکل. دیکھیں عوامی تحریک کی جو بات ہے نا، جی اس جی میں آپ دیکھیے کہ شاہین باغ ایک 12 خواتین سے شروع ہونے والا شاہین باغ آج پورے ملک میں وہ وسعت کر بیٹھا ہے. بہت خوب. ہاں اب حیدرآباد میں آپ دیکھیں گے تو تقریباً کئی سو لوگ
خواتین آ کے بیٹھ گئے. جی جی ایک ہی دن ہوا. جی ہاں جی بالکل. تو ایک دن 2 دن میں آپ دیکھیے کہ کس طرح یہ بھی اپنی ایک رخ وہ بن جائیں گا اس میں. جی جی بہرحال ناظرین آپ کو بتا دیں کہ حیدرآباد میں خواتین جو ہیں ان میں ایک نیا جوش و ولولہ پایا جاتا ہے اور وہ ہر حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. اور یہاں تک اکثر گھریلو خواتین بھی یہ کہتی ہوئی سنائی دی ہیں کہ وہ اس احتجاجی مظاہروں میں یا ان احتجاجی مظاہروں میں شرکت کرتے ہوئے اپنے بچوں کے مستقبل کو بچائیں گی. لیکن کیسے بچائیں گی دیکھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین، سیاست ٹی وی کی تازہ ترین خبریں، مشاعرے، مذہبی پروگرامز اور دیگر تفریحی پروگرامز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا موبائل ایپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یوٹیوب اور فیس بک پر آپ سیاست ٹی وی کا راز ٹیلی کاسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پر سیاست ٹی وی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئے ویڈیوز آپ تک فوری طور پر پہنچ سکیں. ناظرین بریک کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. ہم بات کر رہے تھے حیدرآباد کی جو خواتین ہیں جن میں کافی جوش و خروش پایا جاتا ہے اور ایک ایسا جذبہ لیے وہ بیٹھی ہیں کہ اگر NRC NPR اور CA کے خلاف کوئی بھی احتجاج کیا جاتا ہے تو وہ ضرور اس میں شرکت کرتے ہوئے اپنے بچوں کا مستقبل بچائیں گی، ان کا تحفظ کریں گی. تو ہم بات کر رہے تھے خواتین کی. تو آپ نے دیکھا ہے کہ جمہوریت میں خواتین کا بہت زیادہ اہم رول ہوتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، ماں کا گود ہوتا ہے. تو آج آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ حیدرآبادی خواتین جمہوریت کو بچانے کی پوری کوشش کر رہی ہیں؟ بالکل، خواتین ہوں یا نوجوان ہوں، جی جی انہی سے انقلاب آتا ہے. جی جی تو یونیورسٹیز پہ حملہ ہوا ہے جی جی مودی حکومت کا. اب اگر آپ دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے جی 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 فیض احمد فیض کی جو نظم تھی جی جی اسے IIT کانپور نے یہ کہا تھا کہ اس میں کچھ مسلمانوں کے تعلق سے یا ہندوستان کے خلاف جو آواز اٹھنے والی ہے. جی اب اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے تو یوگی حکومت بھی یہ کہنے لگی ہے کہ آزادی کے سلوگنز اگر لگیں گے، نعرے اگر لگیں جی گے جی تو اسے وطن دشمنی کے طور پہ وہ کریں گے. جی جی تو میں سمجھتا ہوں کہ خواتین اب فی الوقت خواتین کو سب سے زیادہ ڈر یہ آ گیا ہے جی یا بلکہ اپنی وابستگی دکھانے کے لیے خواتین حصے دار بننا چاہ رہے ہیں. جی اب تک کہ ہوا یہ تھا کہ خواتین پیچھے رہتے تھے، جی لیکن مسلم خواتین اگر آگے بڑھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ایک چینج رہے گا. جی جی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسا کہ آپ نے خود کہا ہے کہ یوگی آدتیہ ناتھ نے یہ کہا ہے کہ آزادی کا نعرہ لگانے والوں کے خلاف بغاوت اور غداری کے مقدمات درج کیے جائیں گے. تو کیا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یوگی آدتیہ ناتھ جیسا شخص آزادی کا مطلب ہی نہیں سمجھ سکا؟ یوگی آدتیہ ناتھ کیا سمجھیں گا؟ اگر ہسٹری دیکھیں گے تو مسلمان کی دی ہوئی جگہ پہ بیٹھ کے مٹ بنا کے آپ ایک قسم سے اپنے نام کو یوگی بنا لیے ہیں. جی ہاں جی اگرچہ کہ یوگی نہیں ہے، ڈھونگی ہے، جی 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 مگر ایک بنا کے چل رہے ہیں کہ یوگی ہے، کپڑے پہن لیے، آپ گائے بھینس کی بات کرتے ہوئے آگے نکل جا رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ ہندوستان کا جو وقار رہا ہے وہ ہر وقت گرتے آ رہا ہے. اب تک اکنامک سلو ڈاؤن سے پریشان تھے ہم، اب مینوفیکچرنگ سلو ڈاؤن سے پریشان ہیں. اب ورلڈ بینک نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہندوستان کی معیشت 4.8% ہونے والی ہے. یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس میں اور کتنی گراوٹ آئیں گی یہ دیکھنا ہے. جی ہر سال آپ 1 کروڑ نوجوانوں کو بے روزگار بناتے چلے جا رہے ہیں. تو کس طرح آپ اپنے آپ کو یہ فرضی ڈھونگی بابا ہو یا 2 لوگ جو دلی میں بیٹھ کے بیوقوف بناتے پھر رہے ہیں سب کو، کس طرح وہ لوگ ملک کو آگے لے کے جائیں گے یا ملک کو بربادی کی طرف اور ڈھکیلتے چلے جا رہے ہیں. بچانے کی ذمہ داری آ گئی ہے اب ہمارے پہ. جی 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 تو میں سمجھتا ہوں اسی لیے سول سوسائٹی چاہے وہ خواتین ہوں یا ایسا شعبہ عوام کا یا آبادی کا ایسا شعبہ جو اب تک اپنے آپ کو ان چیزوں سے سیاسی اعتبار سے دور رکھتا تھا، جی جی وہ اپنی وجود کا احساس دلانے کے لیے آگے رہے ہیں. جی 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 تو یہی جمہوریت کی اچھی بات ہے. لیکن آزادی کی جو بات کی جا رہی ہے، جی آزادی کا جو نعرہ لگا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ غربت کے خلاف آزادی. دیکھیے آزادی کی جو بات آ رہی جی ہے جی جی کہ کس طرح آزادی، بھوک مری سے آزادی. جی ہاں جی ہاں
मनूराज से आज़ादी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जात पात से आज़ादी, भूख से आज़ादी, अनएम्प्लॉयमेंट से आज़ादी, जी 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 इसकी बात हो रही है। आज़ादी हिंदुस्तान से आज़ादी नहीं हो जी रही, जी हिंदुस्तान के ऐसे हुक्मरानों से आज़ादी की बात हो रही जो सिर्फ वादे करके कब तक आप मज़हब को लेके चलेंगे। जी जी अभी तक तो मज़हब लेके चल रहे हैं आप। पाकिस्तान भी ये चीज़ करा, मज़हब को लेके आगे बढ़ा था, ऐसी लात पड़ी पाकिस्तान को कि अभी पाकिस्तान संभलने के बल्कि बर्बादी के दहाने पे है पाकिस्तान। कभी भी डूब सकता पाकिस्तान, यानी कोलैप्स हो सकता है। हाँ कोलैप्स हो जा सकता पाकिस्तान। तो उस तरह मैं समझता हूँ कि आप हिंदुस्तान को भी क्या कोलैप्स करना चाह रहे हैं। असल दहशतगर्द तो आप है मुल्क के, जो पूरे बर्बाद करने पे लगे हुए हैं हिंदुस्तान को। जी जी तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ को देख के आप जमहूरियत के इंडेक्स में देखिए, आप हिंदुस्तान 51 नंबर पे आ गया है, जी जी तो 10 प्लेसेस नीचे गिर गया है। जी जी तो आप क्या बताना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? होने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि आप टेररिज्म बता के, देख किस्म का दहशत फैला के आप मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। दलित को वोट से महरूम करने की एक साजिश जरूर रही है, जी जी जो दलित अभी रियलाइज नहीं करा है। मैं समझता हूँ कि SC ST पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 84 सीट्स ऐसे हैं पार्लियामेंट के जी जी जो SC ST में रिजर्वेशन में हैं। जी जी तो वो सीट्स पे अगर SC ST वोट नहीं दे सका तो फिर आप वही मनुवाद को लाना चाह रहे हैं। यानी फिर इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले दिनों में SC ST को जो रिजर्वेशन है वो भी खत्म हो जाएगा। रिजर्वेशन 10 साल के लिए एक्सटेंशन दिए, Extension, लेकिन हाँ। खतरे में ज़रूर है वो। जी जी बहरहाल नाज़रीन, आमिर अली खान साहब ने जिस अंदाज़ में मुल्क के हालात पर तबसरा किया है, मैं चाहूँगा कि जैसा कि हमारी रिवायत भी रही है कि हम अपने प्रोग्राम के अख्ताम पर न्यूज़ एडिटर सियासत से एक मैसेज लेते हैं, और मैं चाहूँगा कि जो NRC है, NPR है और CAA है और मौजूदा जो हालात हैं उसके तनाज़ुर में ये मैसेज हो, और हम चाहेंगे कि आप मैसेज दें। जी, मैसेज की बात जहाँ तक है, मैं समझता हूँ कि मुसलमान मोदी को और अमित शाह को गाली देना छोड़ देना चाहिए। जी जी मोदी साहब वज़ीर आज़म हैं, अमित शाह वज़ीर दाखिला है, आप रहिए, आपको आपकी कुर्सी मुबारक। लेकिन मैं समझता हूँ कि इनके दिमाग में जो कीड़ा है मुसलमानों के ताल्लुक़ से, यकीनन उसको हम संजीदगी के साथ दूसरे तबक़ों तक ये बात पहुँचाना ज़रूरी है, इसलिए कि वो समझते हैं कि मोदी और अमित शाह अच्छे हैं, बाकी पूरे हिंदुस्तान के लोग लुच्चे हैं। तो ये चीज़ अगर हम सामने लाएंगे तो मैं समझता हूँ कि फिल वक्त जो प्रॉब्लम है कि हम गाली देने से हर नॉन मुस्लिम ये समझ रहा कि मुसलमान तो मोदी का दुश्मन है, और मोदी यहाँ पे कामयाब इसलिए हो रहे हैं कि बीजेपी इसलिए कामयाब हो रही है कि बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये CAA हो या NPR हो या NRC हो, ये मुसलमानों से ही रिलेटेड मसला है, जबकि है पूरे हर गरीब हिंदुस्तानी का मसला है ये। कल अगर कोई दलित के पास पेपर नहीं रहेगा तो यकीनन उसे जेल में जाना या डिटेंशन सेंटर में जाना नहीं है, लेकिन वो वोट डालने का हक खो चुका होगा। तो ये चीज़ बताना चाहिए, बजाय हम मोदी अमित शाह को गाली दे के उसे सामने वाले को मोदी के करीब करने के, हम ये करना चाहिए कि ठीक है मोदी साहब बहुत अच्छे हैं काम, मगर मुल्क को बर्बाद करें। इस तरीके का अगर हम मैसेज देते जाएंगे लोगों के सामने तो मैं समझता हूँ कि लोग रियलाइज़ करेंगे, इसलिए कि इसे अंग्रेज़ी में रिवर्स मेंटालिटी कहते हैं। तो अगर हम रिवर्स मेंटालिटी पे अमल करते हुए मोदी की अमित शाह की तारीफ़ करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान के साथ हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए उनको ही अगर मौरूद इल्ज़ाम ठहराए, तो मैं समझता हूँ कि जब लोगों के जहन में एक किस्म से जो फ़िरक़ा परस्ती का या जहर का जो पूरा रंग चढ़ गया है दिमाग पर से, वो उतारने में हम कामयाब हो सकते हैं। गौरी लंकेश हो या गोविंद पंसारा हो, ऐसे लोगों के कत्ल के बाद भी आज देखिए आप प्रकाश राज हो, नंदिता दास हो या फरहान अख्तर हो, नसीरुद्दीन शाह हो, स्वरा भास्कर हो, ऐसे लोग जो आगे आए हैं, मैं समझता हूँ कि उन्हें हम खैर मकदम करते हुए उनके नज़रियात को, उनके ख़यालात को अगर हम सामने रखते हैं, तो जिस तरह प्रकाश राज और नंदिता दास जो बोल सकते हैं, अगर प्रकाश राज अपने तकरीर में ये बोलते हैं कि मोदी तू नौकर है काम कर, ये मुसलमान अगर बोलता है तो मैं समझता हूँ कि सामने वाले के जहन में एक किस्म का तहफ़्फ़ुज़ आ जाएगा और वो मोदी के दिफा में चले जाएगा। तो बजाय इसके कि हम बोलने के, ऐसे लोगों से जो लोग आगे आए हैं, जो सिविल सोसाइटी, नॉन मुस्लिम सिविल सोसाइटी आ गई है, उन्हें हम बुलाकर अपने महफिलों में उनसे बोलने लगाना चाहिए।
جی جی، بہت ہی اچھا میسیج ہے، کیونکہ جو موجودہ وقت ہے، جو موجودہ صورتحال ہے، انتہائی نازک ہے، اور خاص طور پر دلت اور مسلمانوں میں اتحاد کی شدید ضرورت ہے، اور انہیں قریب کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور نیوز ایڈیٹر سیاست نے یہی میسیج دیا ہے کہ جو غیر ہیں انہیں غیر مت کہو، بلکہ اپنے کہو، کیونکہ کوئی غیر نہیں ہوتا بلکہ سب اپنے ہوتے ہیں، سب اپنے ہندوستانی ہوتے ہیں، اور سب کا یہ فریضہ ہے کہ ہندوستان کا تحفظ کریں فرقہ پرستوں سے اور سیاہ قوانین سے. بہرحال ناظرین، انہی خیالات کے ساتھ ہم اپنا پروگرام اختتام کو پہنچاتے ہیں. مجھے محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.